آج ہماری ملاقات طے تھی شیخ رشید صاحب سے، میری اور شیخ راشد شفیق صاحب کی اور ان کی فیملی کی، اور عدالت کے آرڈر سے، اینٹی ٹیررزم کورٹ سے کل ہم نے آرڈر لیا تھا کہ شیخ رشید صاحب کے ساتھ ہماری ملاقات کروائی جائے۔ وہ امیدوار بھی ہیں، ہم ان کی صحت کے بارے میں معلومات حاصل کریں اور ان سے مشاورت قانونی بھی کرنی ہے اور الیکشن کے حوالے سے بھی بات چیت کرنی ہے۔ آج 12 بجے کا ٹائم ہمیں مقرر کیا گیا تھا، لیکن جب 12 بجے ہم یہاں پہنچے تو آدھا گھنٹہ انتظار کے بعد ہمیں بتایا گیا کہ ابھی فی الحال آپ کی ملاقات شیخ رشید صاحب سے نہیں ہو سکتی، اور جو عذر بتایا گیا ہے وہ کہتے ہیں جی سائفر کیس کی سماعت شروع ہو گئی ہے۔ ہماری جو ملاقات تھی وہ عدالت کے آرڈر سے طے شدہ تھی۔ کیا سائفر کیس شروع ہو جائے تو تمام جو اڈیالہ جیل میں 4-5 ہزار قیدی ہیں ان سب کے حقوق متاثر ہو جاتے ہیں، وہ ختم ہو جاتے ہیں، اور عدالت کا آرڈر جو ہے وہ کہاں گیا؟ یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ ایک تو شیخ رشید صاحب کو جیل میں ڈالا گیا ہے ایک ایسے وقت میں جب وہ الیکشن کیمپین میں تھے، اور آئین اور قانون یہ کہتا ہے کہ آپ تمام امیدواروں کو لیول پلینگ فیلڈ دیں، اور لیکن شیخ رشید صاحب کو جیل میں ڈالا گیا، اور اس کے بعد ان سے جو ملاقات ہے عدالت کے آرڈر سے وہ بھی ہمیں نہیں کروائی جا رہی۔ تو یہ آپ کے سامنے بات کرنی تھی۔ میں سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل سے بھی، آئی جی جیل خانہ جات سے بھی، حکومت پنجاب سے بھی ہم یہ اپیل کرتے ہیں اور ان کو یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ عدالت کے آرڈرز کے مطابق شیخ رشید صاحب سے ان کے وکلاء اور فیملی کی جو ملاقات ہے یہ ان کا بنیادی حق ہے اور یہ حق انہیں دیا جائے۔ شیخ راشد شفیق صاحب صاحب سوال لے لیتے ہیں۔ سوال شروع کر دیا سردار صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ سردار رازق صاحب نے بھی آپ سے ملاقات کے حوالے سے تفصیلی بات کی، میں شیخ رشید احمد صاحب کے حلقے کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ راول پنڈی کے جس حلقے سے وہ الیکشن لڑ رہے تھے، میری سمجھ سے بالا تر ہے کہ جس مقدمے میں انہیں گرفتار کیا گیا ہے اس مقدمے سے شیخ رشید احمد صاحب کا دور دور تک کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے، اور اسی مقدمے میں پاکستان تحریک انصاف کے 100 سے زائد کارکنوں کی ضمانت دی جاتی ہے، میری ضمانت دی جاتی ہے، اور شیخ رشید احمد صاحب کی درخواست ضمانت خارج کر دی جاتی ہے۔ اور کل شیخ رشید احمد صاحب کی ہم نے درخواست ضمانت لگی ہوئی ہے، پتہ نہیں اب کل کیا ہوتا ہے، یہ کل بتائیں گے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر اور رات سے پورا راول پنڈی شہر کے اندر پوری انتظامیہ شیخ رشید احمد صاحب کے بینر جو ہیں وہ جگہ جگہ گلی محلوں سے سڑکوں سے اتار رہے ہیں، آپ نے اسے اڈیالہ جیل میں قید کر دیا کہ وہ اپنی الیکشن کمپین نہ کر سکے، آپ نے 40 دن کا اس کا چلہ بھی آپ کے اس کے سامنے ہے، اور آپ اس کی اب تصویروں سے بھی خائف زدہ ہے۔ آج راول پنڈی کے جن یونین کونسلوں گلی محلوں میں میں جا رہا ہوں، جو محبت لوگوں کی اس وقت شیخ رشید احمد کے ساتھ ہے، میں یہ حلفاً کہتا ہوں کہ مسلم لیگ نون کو شیخ رشید احمد کی عبرتناک شکست دینے جا رہے ہیں 8 فروری کو، اور یہ سمجھتے ہیں کہ شیخ رشید احمد صاحب کو اڈیالہ جیل میں بند کر کے اپنی مرضی کا رزلٹ لے لیں گے، تو ان کی مرضی کا رزلٹ نہیں آئے گا۔ پی ڈی ایم کی حکومت کو میں کہنا چاہتا ہوں، اور شیخ رشید صاحب نے گرفتاری سے 1 روز پہلے کہا تھا کہ یہ پی ڈی ایم کی حکومت نواز شریف اور شہباز شریف کے جو مطالبے تھے اس میں مطالبہ نمبر جو بھی تھا یہ بھی تھا کہ ہمیں شیخ رشید الیکشن سے پہلے اڈیالہ کے اندر چاہیے، اور یہ اس مطالبے کے تحت آج شیخ رشید اڈیالہ جیل میں بے گناہ اپنی قید بھگت رہا ہے۔ سزا جو بھی ان کو اس وقت نیو ٹاؤن کے تھانے میں، ہمیں پورا یقین ہے کہ عدلیہ سے ہمیں انصاف ملے گا، لیکن میں آپ سے میڈیا سے بھی درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ آپ بھی شیخ رشید احمد صاحب کے لیے آواز اٹھائیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک حلقے کا کینڈیڈیٹ جو 8 دفعہ ممبر قومی اسمبلی رہا ہو، 17 دفعہ وفاقی وزیر رہا ہو، اور اس پر سنگل ٹیڈی پینی کی کرپشن کا کوئی کیس نہ ہو، اس پر کوئی ایفیڈرین کا کیس نہ ہو، اس پر کسی قبضے کا کیس نہ ہو، اس پر ایک ہی کیس ہے کہ وہ حق اور سچ کے ساتھ کھڑا ہے، اپنے دوست کی دوستی نبھا رہا ہے، اور جیل سے بھی وہ یہ کہتا ہے کہ میں خون کے آخری قطرے تک راول پنڈی والوں کے ساتھ وفا کروں گا۔ انشاءاللہ تعالی ان تمام
حکومتی ہتھ کنڈوں کے باوجود ہم الیکشن لڑیں گے. NH56 سے شیخ رشید احمد صاحب بھی جیتیں گے, NH57 سے میں بھی جیتوں گا. ہم پوری کوشش کریں گے کہ 8 فروری سے پہلے شیخ رشید احمد صاحب رہا ہو جائیں. اگر خدا نہ خواستہ یہ رہا ہونے نہیں دیتے تو میں بھرپور طریقے سے ان کی کمپین کر رہا ہوں. سردار رازق صاحب ہمارے لیگل سارے وکیل یہ کیس کو دیکھ رہے ہیں. ہمیں پوری امید ہے کہ کل ہمیں انصاف ملے گا. اگر نہیں ملتا تو ہم ہائی کورٹ جائیں گے اور کوشش کریں گے کہ 8 فروری سے پہلے شیخ رشید احمد صاحب کو ڈیالہ جیل سے رہا کروائیں. بہت بہت شکریہ. اب سردار صاحب اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ پاکستان کے انصاف کو رپورٹ کیا جا رہا تھا. کل دانیال عزیز صاحب بھی ہائی کورٹ پہنچے ہیں. انہوں نے نون لیگ سے جب سے ناراض کیا ان کے ساتھ بھی یہی رویہ بڑھتا جا رہا ہے. آپ کے شیخ صاحب کے ساتھ بھی دیکھنے میں آ رہے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہوئی بہائنڈ آل دس جو ایک ہی چھڑی سے سب کو ہانک رہے ہیں اور یہ معاملات کیے جا رہے ہیں؟ اس کا جواب میں تو یہ سب ڈرامے بازی ہے. تمام تھانے, DC, CPO, RPO, کمشنر مسلم لیگ نون کی کمپین چلا رہے ہیں. یہ جھوٹا پروپیگنڈا ہے. ایئرپورٹ روڈ کے اوپر جا کے دیکھیں. ہمیں الیکشن کمیشن کے سائز کا بینر لگانے کی اجازت نہیں ہے. ان کے پاس حرام کا مال ہے. انہوں نے بلڈنگیں کیا پورے جو کھمبے ہیں وہ اپنے جو بینر اور اس سے جو الیکشن کمیشن کا سائز اسے بھرا ہوا ہے. یہ سب جھوٹ ہے. ان کو عوام میں کوئی ریلیف مل رہا. عوام ان سے خوش نہیں ہے. یہ ڈرامے بازی کرنے کے لیے ہائی کورٹ گئے ہیں. کسی نے ان کا کوئی بینر نہیں اتارا. بینر اگر شہر میں اتر رہے ہیں تو وہ شیخ رشید احمد کے اتر رہے ہیں. اور یہ سمپل ایک ہمدردی لینے کے لیے گئے ہیں کہ ہمارے ساتھ زیادتی. آپ الیکشن کمیشن کا سائز لگائیں. ابھی اپنے کیمرے لے کے میرے حلقے میں چلیں. دانیال عزیز جہاں سے میرے مقابلے میں الیکشن لڑا ہے, دانیال چودھری. دانیال عزیز کی بات کر رہے ہیں. دانیال عزیز نون لیگ سے ناراض ہوا ہے. وہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ ایک ہی جماعت لڑ لی ہے اس وقت. نون لیگ کے امیدواروں کو پورا فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے انتظامیہ, پولیس اور تمام ادارے. جبکہ جو نون لیگ سے ناراض ہے یا اس کے علاوہ جو لوگ ہیں ان کو وکٹیمائز کر کے ان کو دیوار سے لگانے کی کوشش کی جاتی ہے. مہربانی, شکریہ سر.